کیا آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ہی جا کے کیوں ٹھہری تھی؟ آئیے آج آپ کو اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے 1000 سال پہلے۔ 1000 سال پہلے یمن جو تھا وہ ایک سپر پاور تھی، اور وہاں کے جو بادشاہ تھے ان کو طبا بولتے تھے، جیسے آج کل شہنشاہ بولتے ہیں یا بادشاہ بولتے ہیں نا، تو وہ عربی میں طبا بولتے ہیں، طبا اس وقت بولتے تھے تیب عام۔ اچھا، ان بادشاہوں میں، اور یہ سارے نان مسلم تھے، مشرک تھے، شرک کرتے تھے، لیکن ان میں سے ایک جو ان کا بادشاہ تھا وہ اندرونی طور پہ توحید پسند تھا، توحید پرست تھا، وہ ایک خدا کو مانتا تھا اور اس کا نام تھا اسد۔ اچھا، اس بادشاہ کو ایک بڑا انوکھا شوق تھا، وہ یہ تھا کہ یہ جنگ و جدل میں یقین نہیں رکھتا تھا، ہاں سیاحت میں یقین رکھتا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد یہ اپنی فوج کو اور اپنے علماء کو اور وزراء کو لیتا اور مختلف شہر جس کے بارے میں ان کو پتا چلتا وہاں دیکھنے سیاحت کو چلا جاتا۔ جہاں جاتا لوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے، جمع غفیر، لوگ اس کو دیکھتے، سوال کرتے، باتیں کرتے، اور یہ پھر سخاوت بھی کرتا۔ پھر اسے مکہ کے بارے میں پتا چلا، پھر یہ اپنے ساری فوج اور علماء کو لے کے مکہ پہنچا۔ جب یہ وہاں مکہ پہنچا تو اس کو ایک بات دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی، وہ یہ کہ کوئی اس کے پاس آیا ہی نہیں، کسی نے اس کے لیے اس کے پاس ملاقات کو شرف ہی نہیں بخشا۔ تو یہ بڑا حیران ہوا، اس نے اپنے وزیر سے پوچھا، وزیر نے جواب دیا کہ حضرت یہ مکہ ہے، یہاں پہ اللہ کا گھر ہے، اور یہاں دنیا مکہ میں کعبے کی زیارت کرنے آتے ہیں، آپ جیسے بیسیوں آتے ہیں۔ یہ جب بادشاہ نے سنا، طبا اسد نے، تو اس نے پھر تفصیل جاننا چاہی، تو پھر اس کو تفصیل بتائی گئی کہ جب دنیا بنی تو ساتھ ہی اللہ نے یہاں پہ اپنا گھر بنایا، پھر حضرت ابراہیم اور ساری باتیں۔ یہ سن کے اسے بڑا ہی تجسس ہوا، اس نے کہا مجھے کچھ اور بتاؤ۔ وزیر نے کہا کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ ہی دنیا جب قریب اختتام جب ہوگی، دنیا ٹورڈز the اینڈ آف دا ورلڈ، یہیں پہ آخری ایک پیغمبر آئیں گے اور ان پہ پھر اللہ ایک آخری پیغام نازل کریں گے، تو یہاں یہ وہ خاص جگہ، اس کی یہ ویلیو بھی ہے۔ یہ اس کو بڑا انٹرسٹنگ بات لگی، تو اس نے جب یہ بات ختم ہو گئی تو اس نے کہا چلو، تو وزیر نے کہا کہ حضور ہم آپ کو ایک اور بات بتائیں۔ اس نے کہا بولو۔ اس نے کہا کہ وہ جو نبی آئیں گے نا وہ یہاں نہیں رہیں گے، وہ کچھ سالوں کے بعد یہاں سے ہجرت کر کے ایک اور شہر میں جائیں گے، اس کا نام ہے مدینہ، جو یہاں سے 350 کلومیٹر دور ہے۔ اس وقت ظاہر ہے یثرب ہوگا اس کا نام، یا کچھ اور ہوگا، تو وہاں پہ وہ پہلی اسلامک حکومت کی بنیاد رکھیں گے۔ یہ سن کے طبا اسد کی تو آنکھیں کھل گئیں، اس نے کہا چلو اب ہم واپس نہیں جا رہے، اب ہم اسی وقت مدینہ جائیں گے۔ اور لیجئے جناب، طبا اسد اپنی فوج کو لے کے مدینہ چلا گیا۔ مدینہ پہنچ کے نا اس کے دل کی ایک عجیب کیفیت ہو گئی، اس نے اپنی امیجنیشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، وہاں رہنا امیجن کرنا شروع کر دیا، اور اس کیفیت میں، اس دل کی کیفیت میں اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ میری طرف سے ایک خط لکھو آنے والے رسول اللہ کے نام۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ان کا کیا نام ہے۔ خیر، اس خط میں اس نے لکھا کہ میں آپ سے ملا تو نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور ابھی اس وقت میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے وہ خط پیک کیا، رول کیا، بندوایا، چمڑے کے ڈبے میں رکھوایا، اور اپنے وزیر کو کہا کہ اب یہ یہیں کسی کو دے دو، اور وہ نسل در نسل اس کو منتقل کر دیں جب تک کہ وہ رسول آ نہ جائیں، اور پھر ہی ان کے ہاتھ میں تھما دینا۔ آپ کو پتہ ہے وزیر نے آگے سے کیا کہا؟ وزیر بھی توحید پسند تھا، اس نے کہا کہ حضور مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے ساتھ واپس نہ جاؤں اور میں یہیں رہ جاؤں، کہ مبادہ شاید میری زندگی میں وہ رسول آ جائیں تو میں اپنے ہاتھ سے ان کو یہ دوں۔
بادشاہ نے بڑا غور کیا اور پھر اجازت دے دی، لیکن وزیر کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے، کئی نسلیں گزر گئیں، اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور ان کی اونٹنی رکی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر۔ تو اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تب تک وہ خط کس کی تحویل میں تھا؟ آف کورس حضرت ابو ایوب انصاری کی تحویل میں۔ وہ اونٹنی ایسے ہی نہیں کسی گھر میں ٹھہر گئی تھی، وہ اس بادشاہ کی تعظیم میں ٹھہری تھی کہ جو 1000 سال پہلے ہمارے نبی پہ ایمان لے آئے تھے تمام مخالفت کے باوجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر گئے، مجلس میں بیٹھے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فوراً کہا کہ حضور میرے پاس آپ کے لیے ایک امانت ہے۔ یہ کہہ کے وہ اپنا بیگ لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی میں یہی خط تو وصول کرنے یہاں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کو کیا پتا یہ کس کا خط ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ طبہ اسد کا خط ہے، یہ اللہ تعالیٰ علیم الحکیم نے مجھے پہلے سے بتا دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط ان سے وصول کیا۔ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں کیوں رکی تھی۔ وہ وہاں رکی تھی اس فرد کی احترام میں، یاد میں، جو ہمارے نبی پاک کو بن دیکھے 1000 سال پہلے ان پہ ایمان لے آیا تھا۔